بچی پیدا ہوتی تھی، کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو گویا ان کے اوپر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ 4 سال تک اور کچھ لوگ 6 سال تک اس بچی کو پالتے تھے، پوستے تھے، اور جب وہ ابو ابو امی امی کہنے کے لائق ہو جاتی تھی، بولنے لگتی تھی، چلنے پھرنے لگتی تھی، ایک دوسرے کو پہچاننے لگتی تھی، تب اتنی بڑی 4 سال 5 سال اور 6 سال کی اس بچی کو میلہ گھمانے کے بہانے جنگل میں لے جایا جاتا، پہلے سے گڑھا کھودا ہوا رہتا، کہا جاتا کہ بیٹی ذرا اس گڑھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں نظر آئے گی۔ بچی جب اس گڑھے میں جھانکتی تو پیچھے سے ظالم باپ اس کو دھکا دیتا، وہ گڈھے میں گر جاتی اور پھر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا، اور اس وقت تک وہ رکتا نہیں جب تک کہ پورا کا پورا اس کو مٹی سے دفن نہیں کر دیتا تھا، اور اس وقت تک وہ اس قبر کے پاس بیٹھا رہتا تھا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہ نکل جائے، آخری چیخ نہ نکل جائے، یعنی وہ مر نہ جائے۔ جب بچی مر جاتی تب وہ جنگل سے لوٹ کے واپس آتا، سماج میں آتا، اپنے معاشرے میں آتا، اپنی سوسائٹی میں آتا، اور لوگوں میں جشن مناتا، شراب کا دور چلتا، اور خوش ہو کر کہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، آج ہم نے اپنی بچی کو دفن کر دیا۔ یہ جہالت تھی، یہ بدھی بھرشٹ اس حد تک ہو چکی تھی کہ اپنی بیٹی کو مار ڈالتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ جب بدھی بھرشٹ ہو جاتی ہے تو آدمی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے، کل پرسوں کی بات ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک آدمی نے اپنی 5 6 7 دن کی بچی کے سینے میں 7 گولیاں اتار دی۔ ابھی کل کی بات، 7 گولیاں، صرف اس لیے کہ ہم تو لڑکا چاہتے تھے، لڑکی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی بیوی نے کہا اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس نے بندوق اٹھائی، گولی بھری اور اپنی بچی کے سینے میں 5 یا 7 گولیاں اتار دی۔ وہ 5 دن کی یا 7 دن کی بچی تھی، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسانیت جب نکل جاتی ہے کسی کے اندر سے، جب بدھی بھرشٹ ہو جاتی ہے کسی کے اندر، جب جانوریت اور حیوانیت آ جاتی ہے تو انسان اس طریقے کے قدم اٹھاتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گولیاں مار رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 4-5 بچیوں کے باپ ہیں لیکن پھر حمل ہے بیوی کے پیٹ میں۔ ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے بتایا کہ ابھی بھی تمہاری بیوی کے پیٹ میں جو حمل ہے، جو گربھ ہے، وہ بیٹی کا ہے۔ پیسہ لیتے کہ کسی طریقے سے پتہ لگا لیا، اور جب بتا دیا کہ بیٹی ہے تو کہا مجھے نہیں چاہیے، ڈاکٹر صاحب کچھ پیسہ اور لے لو، اس کو گرا دو، ختم کر دو، نہیں چاہیے، 4-5 بیٹیوں کی شادی تو کر نہیں پاؤں گا، یہ ایک اور بوجھ بن کے دنیا میں کیوں آئے؟ اس سے بہتر ہے کہ پیٹ ہی میں مار ڈالو۔ جو بچے پیٹ میں مار ڈالے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، وہ تم حلال ہو یا حرام، یاد رکھیے، وہ چاہے حلال ہو یا حرام، جو بچہ بھی پیٹ کے اندر حمل ٹھہرنے کے بعد مار دیا گیا، چاہے وہ 1 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، جتنے بھی دن کا ہو، اگر اس کو مار دیا گیا، ایبارشن کرا کے اس کو ختم کر دیا گیا، قیامت کے دن یہ بچہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جاء یوم القیامت معلق بین ثدیہ، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستان، اپنے ماں کے دونوں چھاتیوں سے سینے سے لٹکا ہوا آئے گا، یقول، اور اپنے ماں کا دودھ چھوڑ کر اللہ سے شکایت کرے گا، یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہیں ہوئی تو اس کا مت ہو، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ کر پھینک دیا، ایبارشن کرا دیا، اے اللہ
آج تو اس کو بھی حقارت ذلیل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جہنم میں پھینک دے، وہ بچہ اپنی ماں کو جنت میں نہیں لے جائے گا، جہنم میں بھجوائے گا، اللہ سے دعا کرے گا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ تو اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ اگر ہماری ماں بہنوں میں سے کسی نے یہ غلطی کی ہے تو توبہ اور استغفار کریں، اللہ کو اگر رحم آ گیا تو شاید معاف بھی کر دے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں سوچو، اتنی جہالت تھی عرب کی سرزمین پر کہ اپنی بچی کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی بچی کو بھی مار ڈالا کرتے تھے، کوئی صورتحال نہیں تھی۔ اس ماحول میں پھر جناب محمد رسول اللہ آئے، ویدوں کی کہنے کے مطابق کہ ایسے واتاورن میں آخری نبی آئیں گے، ایسے ماحول میں اللہ دھرم کی رکشا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا۔ قرآن ہے، بھجوا دو۔ تو اندازہ لگائیے، تتھستو شمبھل گرا میں سوت سواجی اجات منگلا چار بہلا پاپتا بججتا۔ شمبھل گرام میں آئیں گے، شمبھل بہت اسپشٹ شبد ہے۔ اب لوگ تو نام کے بنے ہوتے ہیں، سادھو سنت پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، اگر تھوڑی سی بھی سنسکرت اور اس کا انواد اگر آتا ہو تو اسلام سے نفرت نہیں کریں گے یہ لوگ۔ کتنا صاف شبد ہے، شمبھل گرا میں، تتھستو شمبھل گرا میں، شمبھل مانی شانت، شم دھاتو سے، شم ورب سے بنا ہے، سنسکرت میں شم ورب ہے، شم کے معنی شانت کرنا، جیرن ہے، مصدر ہے، اور شمبھل ایڈجیکٹیو ہے، وشیشن ہے، شمبھل شانت، اور گرام مانی، آپ بولتے ہیں نا کبھی کبھی لیٹر لکھتے ہیں تو گرام فلاں، پنچایت فلاں، تو گرام مانی گاؤں، ولیج۔ اب دونوں کو ملائیے تو کیا ہوگا، شمبھل گرام، شانتی والا گاؤں، جس گاؤں میں شانتی ہو۔ عربی میں اس کو کیا کہیں گے، شمبھل گرام کو اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کرو تو کیا کہو گے، البلد الامین۔ البلد مانی شہر، گاؤں، اور امین مانی امن والا، شانتی والا، البلد الامین، امن والا شہر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، البلد الامین میں، یعنی شمبھل گرام میں۔ کتنا اسپشٹ ہے۔ اور البلد الامین اللہ نے کس کو کہا ہے، مکہ کو، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم میں تین کی اور زیتون کی، قسم میں انجیر کی اور زیتون پھل کی، وطور سینین، اور قسم میں طور سینا پہاڑی کی، وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينُ، اور قسم میں اس امن والے، اس شانتی والے شہر کی، مکے کی۔ اللہ نے قسم کھائی، اللہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اللہ کو کوئی گناہ یا پاپ دینے والا نہیں ہے، لیکن انسان اور خاص طور پر مسلمان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں کھا سکتا۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کھاؤ بیٹا قسم، اولاد قسم، باپ قسم، اماں قسم۔ بہت سے لوگ تو غصے میں کہتے ہیں بیوی کی قسم، مرے گی تو یہ مرے۔ ہاں ہمارا ایک دوست تھا، میں نے کہا تم بات بات پہ کہتے ہو میری بیوی کی قسم کیوں؟ بہت پریشان ہو یار، سچ کبھی کبھی جھوٹی بھی قسم کھا لیتا ہوں تاکہ مرے تو یہ مرے۔ قرآن نے جس کو سکون کہا ہے اور آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے۔
کل بھی میں نے یہ سنایا تھا کہ ایک جمعہ کا خطبہ سن کر مولانا صاحب نے کوئی خطبہ دیا ہوگا نماز میں جمعے میں، اور جمعہ کا خطبہ سن کر ایک آدمی بیچارہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ناچنے لگا گود میں. بیوی کہتی کیا بات ہے، آج تو بڑا رومانس کر رہے ہو، رومانٹک موڈ میں ہو کیا؟ مولانا صاحب نے محبت پر خطبہ دیا ہے، رومانس پر خطبہ دیا ہے؟ تو آدمی بولتا ہے نہیں، آج مولانا صاحب نے خطبے میں بڑی اچھی بات کہی ہے. کہا کیا؟ کہا مولانا صاحب نے کہا کہ جو اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. تو میں اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا رہا ہوں تاکہ جنت میں چلا جاؤں. لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی خام خواہ تنگ کرتی ہیں. بیچارہ کام کرنے گیا، بار بار فون کرتی ہیں کہاں ہو. آدمی بھی تنگ آ گیا، سارا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، کہاں ہو. ایک آدمی نے کہا پان کی دکان پہ. کہا اچھا میری بات تو کراؤ پان والے سے. آدمی سوچ رہا بیوی میری بات کر رہا پان والا. یہ شک کا بھوت بھی عورت کو بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ. اور یہ فطرت ہے ایک عورت کی. آپ اس کو برا مان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ فطرت ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو کہیں عبادت میں مصروف تھے اور ان کی بیوی سمجھی کہ پتہ نہیں میرے پاس آج باری تھی میرے ساتھ سونے کی اور بستر پہ ٹٹول رہی ہیں تو ہیں ہی نہیں. دل میں آیا کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. اٹھی تو ٹکرا گئیں، کیونکہ اللہ کے رسول سجدے میں تھے، اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے. ٹکرا کے گر گئیں. بعد میں دل میں سوچا اوہ میں کیا سوچ رہی تھی، اور اللہ کے رسول تو سجدے میں. یہ ڈاؤٹ، شک ایک فطری چیز ہے، ہو سکتا ہے عورت کے اندر ہو. ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت کو شک کا، اپنی بیوی کو شک کا موقع نہ دیں. اب ظاہر بات ہے کہ گھر میں ایسے میسج پڑھو گے اور مسکراتے جاؤ گے تو بیوی تو شک کرے گی ہی. آپ چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہو لیکن بیوی سوچے گی اچھا کسی چڑیل کا میسج آیا ہوگا، وہ تو یہی سوچے گی. تو آپ شک کا موقع نہیں دیجیے، جہاں تک ہو سکے بچیے، لیکن پھر بھی وہ شک کرے گی. عادت ہے، جلدی بدلتی نہیں ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا شمبل گرام، شمبل شانت گرام مانی کا تتھستو شمبل گرام میں انتم رشی شمبل گرام میں آئے گا. سو تو سوا جیو جاتا ہے منگلا چاریہ بہلا پاپتا بھی بججتا. اس کے آنے سے پہلے بہت پاپ تاپ ہوں گے، بہت گناہ ہوں گے، لیکن وہ آئے گا تو پاپ تاپ کو منگلا چار نیکیوں میں بدل دے گا. پاپ تاپ مٹا دے گا اور نیکیوں کا، منگلا چار نیکیوں کا کام شروع ہوگا. یعنی برائیوں کو ختم کر دے گا اور نیک کام شروع ہوں گے، یعنی نیکیوں کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا. منگلا چار ہے. عرب کے اندر محمد صاحب کے آنے سے پہلے کتنے پاپ تاپ تھے ایک نقشہ میں بتا چکا ہوں. توحید میں تو اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ لوگ 360 خانے کعبہ میں مورتیاں رکھے ہوئے تھے. وہ مورتیاں نہیں، بزرگوں کی مورتیاں تھیں. وہ مانتے تھے کہ ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں، لہذا ہر دن کے بدلے میں ایک بزرگ کی مورتی رکھی ہوئی تھی. آج اس بزرگ کے پاس جاتے، کل اس بزرگ کے پاس، پرسوں، سال بھر ان کا یہی روٹین رہتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا، مدینہ سے آنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور مکہ میں داخل ہوئے، ایک دوسرے کو نظر انداز کیا، معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بتوں سے پاک کیا. نماز کا حکم بعد میں، روزے کی شکشا بعد میں، یہ ساری چیزیں بعد میں. پہلے بتوں سے اس خانہ کعبہ کو پاک
کریں، کیونکہ شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پر اللہ کے نبی کو سوار کیا، بٹھایا، آپ کاندھے پر بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک چھڑی سے ایک ایک مورتی کو، بت کو گراتے جاتے، پکڑا، گرایا، زمین پر گری، ٹوٹ گئی، ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل دب گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی دبنا ہی تھا، یہ کہتے جاتے اور بت کو گراتے جاتے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے آپ نے نیک کام کرانا شروع کیے۔ اب عرب کی سرزمین پر چوری بند ہو گئی، جو شراب پیتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکے توڑے، شراب کے گھڑے توڑے، شراب کی سرائیاں توڑی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو، پانی کی باڑھ آ گئی ہو۔ انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا کے اندر لکھا ہے، عیسائی رائٹر لکھتا ہے انسائکلوپیڈیا کا، کرسچن رائٹر، کہ نالیوں سے شراب باہر نکل رہی تھی، جیسے پانی جب زیادہ گر جائے، بارش زیادہ ہو جائے تو سڑکوں پر نالیوں سے پانی آنے لگتا ہے اور باہر سڑک پر آ جاتا ہے۔ عرب کے اندر ایسے شراب کے ڈرم اور بوتلیں اور گھڑے مٹکے سرائیاں توڑی گئیں، اتنی نالیوں میں بہائی گئی کہ نالیاں بھر بھر کے سڑک پر شراب آنے لگی۔ جو لوگ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک ایک انسان کو مار ڈالا کرتے تھے، ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، اس بات کو لے کر جو جھگڑا ہوا، دونوں خاندان میں جھگڑا ہوا، تو یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا رہا، 27 ایئرز، 27 سال تک جھگڑا چلا۔ کتنی سی بات پر تمہاری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی؟ اس نے کہا بھائی بکری ہے، آ گئی، تھوڑا سا کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اچھا اکڑ اور رہا ہے، ایک تو معافی مانگنا چاہیے، دوسرا اکڑ اور رہا ہے۔ اس نے کہا تو کیا ہوا، جانور ہے چلا گیا تو کیا ہوا؟ اچھا اکڑتا اور ہے، تھپڑ مار دیا۔ اس نے جواب میں اس کو مارا۔ اتنی سی بات پر یہ جھگڑا 27 ایئرز، 27 سال تک چلتا رہا۔ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جب گنی گئی تو 27 سال میں 40,000 آدمی مارے جا چکے تھے۔ ہسٹری پڑھیے، کتنے لوگ؟ 40,000۔ اور ریزن؟ بکری کو مارا بھی نہیں تھا، صرف کھیت میں آ گئی تھی بس۔ اتنی سی بات پر لے کر جھگڑا 27 سال چلا۔ 27 سال میں پوری نسل بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب دونوں طرف سے لوگ گنے گئے تو کتنے ہوئے مرنے والے؟ 40,000۔ لیکن اس کے باوجود جھگڑا بند نہیں ہوا۔ اسی بیچ میں محمد رسول اللہ کو رسالت ملی، نبی بن کر آپ آئے، تب آپ نے پیغام دیا، اس جھگڑے کو بند کرایا۔ پھر ایسی نیکیوں کے کام ہوئے، جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے۔ غالباً غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر یا غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پیارے ساتھیوں، کچھ صحابہ زخمی تھے، ایک صحابی پانی پلانے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، کہتا لو پانی پیو۔ اس نے پانی کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ دوسرا چیختا ہے میں بھی زخمی ہوں، تھوڑا سا پانی مجھے چھوڑ دینا۔ اس آدمی نے سوچا یہ تو پانی تھوڑا ہے اور مجھ سے زیادہ وہ پیاسا لگ رہا ہے، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ یہ دوسرے کے پاس لے کر گیا، ابھی اس کے ہونٹوں پہ پانی لگایا ہی تھا کہ تیسرا چیخا تھوڑا سا چھوڑ دینا، اگر بچ جائے میں بھی اپنے حلق کو تر کر لوں گا، میرے ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں، میرا گلا بھی خشک ہو چکا ہے۔ اس دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیج دیا، نہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آ رہا ہے۔ یہ دوسرا کے پاس سے ہٹ کر تیسرے کو پلانے جاتا ہے، جیسے ہی اس کے پاس پہنچتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، کیا دیکھتا ہے اس کے ہونٹ بند ہو چکے ہیں، اس کے ہونٹوں میں پانی کا پیالہ لگاتا ہے، لیکن ہونٹ کی ہر گد بند اس نے
سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا تو دل کی حرکت بند، اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو ناک سے سانس آنا بند، گویا کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ تیسرا اللہ کو پیارا ہو چکا، وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا، چلو جس کے سے شروع کیا تھا دوسرے اس کو پلا دوں، کیا دیکھتا کہ دوسرا بھی اب پانی پینے کے لائق نہیں رہا، آیا چلو پہلے سے جہاں سے شروع کیا اس کو ہی پلا کر اس کو ایک نئی زندگی دے دوں۔ جب پہلے کے پاس لوٹ کر آتا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پہلا آدمی بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر چکا ہے، آب حیات سے اپنا پانی اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو ایک ایک بکری کے لیے 27 سال لڑتے تھے اور 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جنگ بند نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانیاں دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے مرنے لگے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے لگے۔ بہولا پاپتا ووججتا، منگلاچاریہ بہولا پاپتا ووججتا، وہ برائیوں کو ختم کریں گے اور منگلاچار نیکیوں کے کام شروع کروائیں گے۔ تو میرے بھائیوں ایسی نیکیوں کے کام شروع، تچھدوا پنڈریکاچو برہمڑ ودمبریتی بھوانے شمبھلو وشنو یشسو گرہے سومتی پرادربھوابھیم۔ انتم رشی آخری نبی شمبھلو، شمبھل گرام میں آئے گا، وشنو